بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور بے پناہ احسان سے اس وقت ہم میدان عرفات چکا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جنت سے آنے کے بعد دعا یہاں قبول ہوئی اور اماں حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہ رسائل کرام سبھی توجہ فرمائی، ہمارے بالکل سامنے اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت۔ پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت۔ یہ وہ رحمت والا پہاڑ جہاں پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ جنت سے آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات اس پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، ہمارا دین یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آخری آیت اس پہاڑ کے دامن میں نازل ہوئی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر اپنی امت کے لیے، جیسے ہمارے وسیم بھائی حضرت صاحب فرمایا کہ 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے مسلسل دعا فرماتے رہے۔ اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارے لیے میرے نبی نے اس مقام پر دعا مانگی ہے۔ مقبولیت کا مقام ہے، دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم جبل رحمت کے دامن میں موجود ہیں۔ جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہاں پر دعا مانگی تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا رخ قبلہ جانب تھا، تو تمام زائرین قبلہ کی اس طرف سمت ہو جائیں۔ قبلہ بالکل اس طرف ہے، انشاءاللہ دعا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے مالک مولا پاک پروردگار عز و جل، تیرے فضل و کرم سے اس بابرکت سرزمین میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں موجود ہیں۔ مالک مولا کہ جہاں تو آنے والوں کے حج کو قبول فرماتا ہے، جہاں آنے والوں کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے، جہاں آنے والوں کو تو اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے۔ مالک مولا تیرے یہ گناہگار بندے، تیرے یہ سیاہکار بندے اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لا دے، اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مالک مولا تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک مولا ہم نے سنا کہ یہاں پر معاشر کا میدان برپا ہوگا، سوا نیزے پر سورج کی آگ ہوگی، تانبی کی طرح دہکتی زمین ہوگی، لوگوں کو ننگے پاؤں اس زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ مالک مولا آج تو میلوں دور سے برسانے والے سورج کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج تو دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس حشر والے دن سوا نیزے پر سورج کی آگ برسانے آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ مالک مولا آج اس میدان عرفات میں تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ مالک مولا تو ہمیں حشر والے دن امان نصیب فرمانا، اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمانا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ مالک مولا ہم نے جو اپنی زندگی میں غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، مالک مولا آج ہم ان پر شرمندہ ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر فرما دے، ہمیں نیکی کرنے والا دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنا دے۔ مالک مولا بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، طرح طرح کی دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ حاجی صاحب شہر مکہ میں جا رہے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعاؤں کے لیے نہیں کہا کہ ہم بڑے نیک اور صالح ہیں، بلکہ اس لیے دعاؤں کے لیے کہا کہ تیرے شہر میں آ رہے ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مالک مولا جس نے ہمیں جس بھی دعا کے لیے کہا ہے، تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا کر دے۔ جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، ان کو بیماروں کو اچھا کر دے، جنہوں نے پریشان حالوں کے لیے دعا کے لیے کہا، ان کو پریشانیوں سے نکال دے، جنہوں نے مصیبت زدوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان کو مصیبتوں سے نکال دے، جنہوں نے بے روزگاروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان کو حلال اور طیب رزق عطا فرما دے۔ مالک مولا جنہوں نے قرض داروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا،
ان کو قرضوں سے نکال دے۔ مالک مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مالک مولا تیرے بندے جو بھی حسرتیں لے کر آئے ہیں، تمنائیں لے کر آئے ہیں، تو ان کی تمام حسرتوں اور تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک مولا اس ٹور کو چلانے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تمام زائرین جس ٹور کی طرف سے آئے ہیں، اس ٹور میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اس ٹور کے آنر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تیرے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، مالک مولا تو ان کی اس خدمت کو اپنی پاک بلند میں قبول فرما۔ اگر ان کی طرف سے کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اپنے فضل سے معاف فرما کر مالک مولا ان کی زندگی میں، ان کی آل اولاد میں، ان کے گھر بار میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ مالک مولا ہم تجھ سے جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر۔ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ جب آخری ہو یا اللہ عز و جل، نگاہوں میں ہو جلوہ محبوب، سامنے ہو غنبت ہجرا، مدفن ہو جنت البقیع، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میدان عرفات کی سرزمین پر موجود ہے وہ میدان عرفات کا میدان جہاں پر حشر کا میدان برپا ہوگا۔ قیامت کا دن لگایا جائے گا، ملک شام کی زمین عرفات کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ جب سوا نیزے پر سورج کی آگ اور تابے کی طرح دہکتی زمین ہوگی اور لوگوں کو ننگے پاؤں زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا، جب کوئی اللہ کا عذاب برداشت کرنے والا نہ ہوگا، کوئی اللہ کا قہر برداشت کرنے والا نہ ہوگا۔ حساب و کتاب کا دن ہوگا جب ہم سے نامہ اعمال پوچھے جائیں گے۔ اگر ہم سے نامہ اعمال پوچھے گئے تو یقین ماننے کہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے، کیونکہ عدل کریں تا ہر تھن گبن، مولا اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن، میرے جے منہ کالے۔ اگر عدل و انصاف ہوا تو بڑی بڑی شانوں والے پکڑ لیے جائیں گے، اگر میرے رب کا کرم ہوا تو مجھ جیسے گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ مالک مولا تو ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تو زیارت کا موقع ہے جی وہ اتنی دھوپ ہے، شدت کی بے شک وہ زائرین جو ہے سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اس طرح اچھا موقع بھی آئے گا۔ جی بالکل، ابھی ہم میدان عرفات کے اندر موجود ہیں، زائرین یہاں آتے ہیں تو ابھی کی گرمی جب میلوں دور سے سورج آگ برسا رہا ہے برداشت نہیں ہوتی ہے، زائرین چھاؤں ڈھونڈتے ہیں، چھاتے لے کر اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں دھوپ سے۔ تو ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ معاشر والے دن ہمارا کیا بنے گا۔ جب سوا نیزے پر سورج کی آگ ہوگی تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔